الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وقر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من تحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا 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 میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور خاص الخاص ڈاکٹر حسن الدین ہاشمی صاحب مدظ العالی اور حضرت قبلہ پروفیسر صاحب، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اگر مجھے 25 منٹ بھی ملے تو میرا خیال ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ویسے بات ہو رہی تھی 1.25 گھنٹے کی اور 1.5 گھنٹے کی، چلو 50 منٹ کی، پھر 45 منٹ کی، ابھی اتنا رعایت ہو گئی کہ ماشاءاللہ رعایت تو اللہ کے نبی کے بیان میں رعایت تو پھر کہاں تک چلے گی بھائی؟ اپنے ہر آدمی تبرکن اپنا بس کی بات نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب کرے۔ اور موضوع تو مجھے یہی دیا گیا تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، لیکن جو کل رات کی وہ نوجوان نے مجھے درد دی ہے، ابھی تک مجھے درد وہ محسوس ہو رہی ہے، اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے تو کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے، لیکن کوشش کی، آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ چٹھا صاحب کو الگ سے بتا دیں انشاءاللہ، چٹھا صاحب بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، بات توجہ سے سننے والی، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی چاشنی لے کر اپنے گھروں میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ لیکن مجھے یہاں پہ لندن سے جب یہاں آیا ہوں تو کچھ دوستوں نے سوال پوچھے ہیں، اور وہ سوال میرے پاس لکھے ہوئے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں میلاد النبی کیا منانا سنت ہے؟ یہ کیوں نہیں؟ سنت ہی نہیں، اللہ کریم کی بھی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اپنی ولادت کا وہ سارا قصہ بیان فرمایا، اور ساری دنیا جو روشن ہو گئی، اور جب رب تعالی جل شانہ نے آپ کی شان میں آیات کا نزول فرمایا تو وہ سارا بیان کرنا ولادت ہی تو تھی۔ اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اسی طرح نہیں، قرآن آیات کی روشنی میں۔ اور پھر دوسری بات کہ نبی سے زیادہ محبت کا اظہار نہ کرو کہ شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، اس کی بھی وضاحت کرنا۔ پھر تیسری بات کہ بیٹھ کر سلام پڑھنا ہے کہ فرشتے بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کرنی ہے۔ پھر نبی کے وسیلے سے نہ مانگو کہ شرک ہو جائے گا، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا یہ شرک ہے۔ یہ باتیں مجھ سے پوچھی گئی میرے بھائی، میرے بہنوں۔ تو
اور کل کی بات جو شام کی وہ تو مجھے درد ابھی تک ہو رہی ہے اور کب تک ہوتی رہے گی. اب وہ بیان کرنے سے پہلے میں وہ جملہ بولوں گا جو اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا تھا. آپ ابھی سے ذرا محبت سے درود پڑھیں. اللہم محمد بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ کبھی حسن بن کے قبول میں کبھی حسن بن کے قبول میں کبھی رنگ بن کے وہ پھول میں کبھی نور بن کے رسول میں کبھی نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں یہ مقام چونو چرا نہیں. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ. تو میرے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلی بات جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، رب تعالیٰ جل شانہ نے فرما دیا. لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا، یہ کیسے وضاحت ہوگی کہ کیا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے جنت کی راہ کو ہموار کیا جا رہا ہے یا کہ کسی اور طرف ہی دھکیلا جا رہا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہم الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کو مانتے ہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کا مالک و خالق ہے. 7 لاکھ قسم کی مخلوق رب تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائی. زمینوں آسمانوں سورج چاند ستارے ہر چیز اللہ کریم نے پیدا فرمائی. تمام انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا. ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کو وحدہ لا شریک رب مانتے ہوئے تمام مخلوق کی ربوبیت، اس کی ربوبیت تمام مخلوق کے لیے رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی. ہم ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ، اس کے مقام کو، اس کے اختیارات کو، اس کے کمالات کو، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، عبادت کے کوئی لائق نہیں، کسی کو سجدہ نہیں. رب تعالیٰ جل شانہ نے جس نے کن کہہ دی، کن کہہ کے کن فیکون سے پوری کائنات کو بنا دیا، کوئی اس طرح نہیں کر سکتا. تو گویا یہ ہو گیا کہ اس کی ہم ربوبیت کو بھی مان لیا اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کو بھی مان لیا. دوسری بات آ گئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارا جو ایمان اور عقیدہ ہے، ہم جو لوگ میلاد پاک مناتے ہیں، اور موسٹلی زیادہ تر ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، حنفی اور بریلوی اعلیٰ حضرت کی مناسبت سے، بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، صرف ایک پہچان ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے، انہوں نے ہمیں ایک عشق کی راہ عطا کی، اس لیے اس مناسبت سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے کمالات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں، اختیارات کو بھی مانتے ہیں، آپ کی روحانیت کو بھی مانتے ہیں، آپ کا جو مقام رب تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہے، ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی بات، ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جو مقام ملا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنے سے جو مقام ملا، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کی جو شان ہے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسد کا جسدی، لحم کا لحمی، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے، ہم مانتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد اولیاء اکرام کی بات ہے، ہم تمام اولیاء اکرام کی تمام کرامات کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا بات۔ اب ہماری بہنیں بھی، بھائی بھی، سب اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہماری راہیں جدا جدا کیوں ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو تسلیم نہیں کرتے، کیوں؟ کیا اس طرح ایک رسی کو مضبوطی سے تھاما جا سکتا ہے؟ وہ لوگ جو میلاد پاک کے منکر ہیں، ابھی ہم اپنے ان سوالوں کے جواب کی طرف اس طرف آتے ہیں، کیونکہ 20 منٹ تو ابھی وارم اپ ہوتے ہی گزر جائیں گے، پھر نہیں کریں آپ 1 گھنٹہ لیں۔ ہاں جی 1 گھنٹہ لیں۔ 1 گھنٹے، یہ تو بہت اچھے ہی بندے ہیں میرے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، 10 سال زندگی کی اور بڑھا دے جی۔ Don't worry about it, inshallah I will explain properly from all point of views, but listen. سب سے پہلے بھی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم منانا کیا سنت ہے، تو میں قرآن عظیم الشان کی آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ ان کو یاد رکھ لیں، ان کی جو صورتوں کے جو ورسز نمبرز جو ہیں ان کو آپ یاد کر لیں، جو آیات قرآنی کے جو نمبرز ہیں ان کو یاد کر لیں، اور جا کے خود بھی اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114۔ اور یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جو وقت کے پیغمبر ہیں، اور جو وقت کے پیغمبر کی بات کو رد کر دے، انکار کر دے، پھر اس کا اپنا بھی ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک کھانا اتار، اور وہ دن ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف کھانا آسمان سے اترے تو وہ دن ان کے لیے عید کا ہو جائے، صرف ان کے لیے نہیں، ان کی آنے والی ساری نسل کے لیے عید کا دن ہو جائے، صرف کھانا آسمان سے اترے تو وہ دن عید کا بن جائے، تو اللہ کے محبوب دنیا کے اوپر تشریف فرما ہو، تو کیا ہم عید میلاد النبی نہ منائیں؟ میں تو ان منکروں سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں ہدایت دے، علم دے، نہیں علم تو پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو، کچھ حصول کے لیے کوشش کرو۔ اور کھانا آسمان سے اترے تو عید بن جائے، تو امام الانبیاء جو مقصود کائنات ہیں، جن کی خاطر رب تعالی جل شانہ نے دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی، وہ دن ہم عید کا دن نہ منائے؟ کیا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے؟
ہم تو کہتے ہیں وہ تو دن عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کے ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ دن عید الاضحیٰ کے دن سے بھی بڑھ کے ہے کہ اس عید کے صدقے ہمیں ساری عیدیں ملی. تو عید میلاد النبی منانا اس کا مطلب کیا ہوا کہ نعمت ملنے پر خوشی منانا یہ انبیاء کی سنت ہے. نعمت ملنے پر خوشی منانا کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے. دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. سورہ آل عمران آیت نمبر 103. وقت میرے پاس کم ہے، صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے. اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا. یہ قرآن کا حکم ہے، آپس میں پھٹ نہ جانا. لوگوں میرے محبوب کی شان کو تسلیم کرنا اور مرتے دم تک تسلیم کرتے رہنا. اور آنے والی اولاد کو بھی یہ وصیت کر جانا کہ آپس میں پھٹ نہ جانا. گویا کہ جب کوئی حقیقت کو مانے گا تو اکٹھا رہے گا، جب کوئی حقیقت کو، سچائی کو، انعام کو جھٹلائے گا، اللہ کے نبی کی شان کو، مقام کو جھٹلائے گا، تو وہ روشنی اندھیرا کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ سچا اور جھوٹا کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، کوئی رہ سکتے ہیں اکٹھے؟ تو واضح یہ ہوا کہ اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ رہو. اور سچے وہی ہیں جو اللہ کے نبی کی شان کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن عظیم الشان کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں. میں آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. نمبر 3 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. میری نعمتوں کا خوب پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، مجھے بتائیں کائنات کی ساری نعمتوں کی طرف آپ دھیان دیں تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ نہیں. تو ہم اسی کا ہی تو چرچا کر رہے ہیں بھائی. کوئی کہاں سے تشریف لایا، کوئی کہاں سے تشریف لایا، اکٹھے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس شان کا، اور وہ جو رب تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے اوپر انعامات کیے، نعمت عطا کی، اسی کا ہی تو ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی. اور پھر انعامات ثواب کی شکل میں آپ دیکھیں تو کتنے ایسے اعمال رب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں عطا کر دیے کہ عمل تھوڑا اور اجر زیادہ، عمل تھوڑا اور اجر. اور پھر یاد رکھیں کہ جس طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کی امت کا رتبہ بھی تمام امتوں سے بڑھ کے ہے. تو یہ کس کے صدقے ہمیں نعمت ملی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا، اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اس میں ایک بات سوچنے کی ہے کہ کتنی بری چیز ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ نے پہلے فرما دیا احسان ہوا، پھر فرما دیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ کتنی بری چیز ہے. جب انہی میں سے رسول بھیجا تو اپنی طرح کے سمجھ بیٹھے. انہی میں سے رسول بھیجا کیا مطلب ہے؟ وہ احسان بھی جتلا دیا. احسان کبھی کوئی چھوٹی بات پہ جتلایا جاتا ہے؟ کوئی خاص چیز ہو تو پھر یہ احسان جتلایا جاتا ہے نا. اور قرآن عظیم الشان کی 6666 آیات میں سے آپ کوئی آیت تلاش کر لے جس میں رب تعالیٰ جل شانہ نے کسی اور نعمت پر اپنا احسان جتلایا ہو. رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا تو فرمایا میں نے احسان کیا مومنین پر، مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ اکبر. لیکن آج جو نہ سمجھ تھے، کام علم والے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ وہ تو ہماری طرح تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ اکبر. تو اپنی طرح کا سمجھ بیٹھے. اللہ اکبر. ہائے ہائے. یار دیکھو
یہ بھی ایک بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطانی قوت یا شیطانی لوگوں کا ایک بہت بڑا سازش یا ایسی چال ہے کہ جس سے لوگوں کے ایمان کو چوری کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو. پھر ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی تفرقے میں نہ پڑھو, اکٹھے بیٹھو, کوئی ایسی بات نہ کرو. بھائی جو اللہ کے نبی کی شان کو نہیں مانے گا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ بتائیں, ہماری طرح تھے, چلو جی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا دیکھنا ہماری طرح تھا؟ فرمایا کہ میں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. فرمایا میں جس طرح روشنی میں دیکھتا ہوں اس طرح اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں. ہمارا خون اگر بدن سے نکل کے کپڑے کو لگ جائے تو ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا, بدن ناپاک ہو جائے گا. اگر اللہ کے نبی کے پچھنے کا خون صحابی پی لے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. نعرہ تکبیر. کیا وہ ہماری طرح؟ اچھا ہمارا سایہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا سایہ تھا؟ نہیں تھا. اچھا ہم جس کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے اس پر آگ اثر نہ کرتی, اس پر آگ اثر ہے. پھر آپ ہی فیصلہ کریں ہماری طرح تھے. یہ تو چھوٹی سی ایک بات بھی ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں آپ تو امام الانبیاء علیہ السلام, اللہ کریم نے تو آپ کو جو مقام عطا فرمایا تمام انبیاء کا سردار بنا دیا. حضرت ابو العلا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے. بات غور سے دھیان سے توجہ سے سنیں. تو کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا, تو جب میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو وہاں سے ایک شخص گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ مجھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں سے نظر آیا. اس کا چہرہ مجھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں سے نظر آیا. تو قسم بخدا ان کا چہرہ اس لیے روشن تھا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کے چہرے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا تھا. اور پھر جب بھی انہیں دیکھتا تو یوں محسوس, ان کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے انہیں اپنے چہرے کے اوپر کوئی آئل منا ہے, تیل منا ہے. یہ بات حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ جلد 2 باب نمبر 102 صفحہ نمبر 154 کے اوپر بیان فرمایا. کوئی پڑھنے والا تو ہو, کوئی مقام مصطفیٰ علیہ السلام پڑھنے والا تو ہو. اللہ اکبر. تو یہ ایک وضاحت کے لیے ابھی آپ کو میلاد پاک کے متعلق بتا رہا ہوں. تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اور اس کے بعد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے, اور اللہ کافی ہے گواہ. اللہ کافی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دین اسلام اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے یہ کوئی دین ایسے ہی ادھر سے سنا ادھر سے نہیں سنا دیا. یہ دین حق چلا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی سے, اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے وہ پیوریفیکیشن جس طرح کے احکامات نازل ہوتے کہ اس طرح مکمل ہوا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اور وہ دین ہمیں عطا کیا گیا ہے. اور اس دین میں اب کوئی نقص نکالے تو اس نے کس میں نقص نکالا؟ اس نے تو رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات میں نقص نکالا. اس نے تو رب کی شان میں, رب کی ذات میں نقص نکال دیا. کہ جب رب تعالیٰ جل شانہ نے وضاحت فرما دی. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں میلاد, تو ہم کہتے ہیں میلاد پاک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی منایا. تو جو نہ چیز کی طرف رکھے, ذرا ٹائم تو مجھے آپ نے دیا ہی ہے کہ انشاءاللہ چلو میلاد پاک کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں آئی ہیں انہیں کچھ نہ کچھ سننے کو ملے. اور
خوش قسمت ہے وہ ہمارے بھائی بہنیں جو اپنی اولاد کو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درس دے رہے ہیں. یہی اصل ہے, اسی کے پیچھے سب کچھ ہی آئے گا. اور انشاءاللہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سورہ صافات آیت نمبر 6. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اپنے سے پہلی کتاب کی تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس رسول کی ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام ہے احمد. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو بولے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس بات میں تصدیق کی تورات کی, ٹھیک, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دنیا کے اوپر تشریف فرما ہونے کی تصدیق فرما. جب عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی تصدیق فرمائی 500 سال پہلے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو 500 سال پہلے اللہ کے نبی کا میلاد منایا ہے. ذکر ہے نا, ذکر کرنا ہی تو میلاد ہے نا بھائی. یہ جو ہم ابھی ساری آیات ناچیز پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے, کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے, سنائی ہے, تو نزول ہوا تو آج ہم ادھر پڑھ رہے ہیں نا بھائی, آج ہم ادھر پڑھ رہے ہیں. تو گویا کہ یہ ہم اس میلاد کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ میلاد منایا جا رہا ہے, تو یہی کام تو اس محفل میں بھی ہوا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل میں. گویا کہ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں میلاد پاک منایا. اور آیت نمبر 7 کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 58, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. سورہ یونس کی آیت نمبر 58. آپ فرما دیجئے اے پیارے محبوب, آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت, اللہ ہی کے فضل اور اس کی. تو کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کا فضل نہیں ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ تو رب تعالیٰ تو فرما رہا اس کے اوپر خوشیاں مناؤ. تو خوشی کیا بستر کے اندر لیٹ کے ہوتی ہے بھائی؟ اوپر رضائی لے جو جناب صبح 10 بجے نعیم صاحب نے کام پہ جانا تھا, پتہ چلا 2 بجے اٹھے ہیں اور آج خوشی منا رہے ہیں. یہ خوشی ہے؟ خوشی تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر خیر کیا جائے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات بیان کیا جائیں, اللہ کریم کا قرآن بیان کیا جائے, اللہ کریم کے محبوب کی احادیث مبارکہ بیان کی جائے, اور درود پاک کی کثرت کی جائے, اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اللہ کریم کی بارگاہ میں سر با سجود ہو کر رب تعالی جل شانہ کے فضل اور اس کی رحمت کا شکر ادا کیا جائے. اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ نہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا. تو پھر وہ رب العالمین ہے اور اس کا محبوب کیا ہے؟ رحمت للعالمین. واضح یہ ہو گیا کہ جہاں تک اللہ کریم کی ربوبیت ہے وہاں تک اس کے مصطفیٰ علیہ السلام کی رحمت ہے, تو اسی کی ہم خوشی منا رہے ہیں. لہٰذا میلاد پاک منانا نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت ہے, قرآن عظیم الشان کے عین مطابق ہے, اللہ کریم کی سنت ہے, انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے, صحابہ اکرام کی سنت ہے, اولیاء اکرام کی سنت ہے, مومنین کاملین کی سنت ہے.
اور جناب